السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ، آیات مقدسہ نمبر 25 تا 32 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت حزب اللہ کے لیے جو انعامات کا تذکرہ ارشاد فرمایا تھا، یہ اصل میں وہ قیامت کا منظرنامہ ہے، میدان حشر، الحاقہ، بڑی قیامت۔ ان کفار، مشرکین اور شیطانی جماعتوں نے، ظالموں نے، ظالم مافیا نے دنیا میں اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کی گرفت کی، چھوٹے چھوٹے حاقہ دنیا میں بھی ہوئے، قومی اور بین الاقوامی انقلابات آئے ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے۔ اور اگر انقلاب نہیں بھی آیا تو اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی انقلاب کی جو شکل ہے وہ عذاب الہی کی شکل میں ہوگی، اور بڑے سخت اللہ کے عذاب ہیں۔ اللہ سچی تاریخ کو مسلسل بیان فرماتے ہیں، ہر پارے کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ درس ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اور جو ہمارے سامعین توجہ سے مسلسل دروس سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخی حقائق ہیں، تاریخی تسلسل ہے۔ اللہ رب العزت نے کس کس طرح عذاب نازل فرمائے، اور عذاب نازل ہونے کی وجہ فعصوا رسول ربہم، اللہ نے رسول بھیجے اور ان ظالموں نے ان رسولوں کا انکار کر دیا، بلکہ ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو مجنون کہا گیا، انہ لمجنون، ان کو دیوانہ کہا گیا، استغفر اللہ، ساحر کہا گیا، مختلف القاب سے ان کو یاد کیا گیا۔ اب فیصلے کا دن ہے، بڑا دن فیصلے کا، جس دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، جس دن اللہ رب العزت کے فرشتے سور پھونکیں گے، اور پھر نفخۃ واحدہ، ایک بار سور پھونکنا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان، زمین، ہر چیز تہس نہس ہو جائے، وانشقت السماء، اللہ اکبر، اتنا مضبوط آسمان جس میں سوراخ تک نہیں، شگاف نہیں، وہ بھی پھٹ جائے گا۔ اب اللہ نے وہاں کے انسانوں کا منظرنامہ ارشاد فرمایا کہ ایک لوگ وہ ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پچھلے درس میں تفصیل سے سنا۔ وہ خوش ہوں گے، اعمال نامہ دکھائیں گے لوگوں کو،
کہ یہ ہے ہمارا انعام، آج ہم خوش ہیں، اور پھر یہ اعلان کریں گے کہ اس اعمال نامے کے ملنے کا ہمیں یقین تھا، یعنی ہمارا عقیدہ آخرت تھا، اللہ کا وعدہ تھا ہمارے ساتھ، اور ان ظالموں، مشرکین، کفار، منافقین نے عقیدہ آخرت پہ یقین ہی نہیں کیا، نبیوں کا انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ میرے عزیزو، آج کے درس میں توجہ رکھیے اور ذرا گفتگو سنیے اللہ رب العزت کی۔ وہ لوگ جو شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی لوگ، کفار، مشرکین اور منافقین، ان کو اعمال نامہ کیسے ملے گا؟ سنیے، آیت مقدسہ نمبر 25 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ لوگ جن کو ان کا اعمال نامہ لکھا ہوا کتاب، ان کی جو کتاب ہے، بِشِمَالِهِ، ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہ مجرمین ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، شیطانی جماعتیں۔ کہاں اعمال نامہ دیا جا رہا ہے؟ بائیں ہاتھ میں۔ یہ اعمال نامہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ فَيَقُولُ، وہ کہتے ہیں یا لیتنی، کاش مجھے، لم اوت کتابیہ، یہ میرا لکھا ہوا مجھے نہ دیا جاتا۔ یہ بھی کتابی ہے اصل میں، آخر میں یا ہے اور وزن کی وجہ سے کتابیہ کہا جا رہا ہے، میرا لکھا ہوا۔ آج جو میرا اعمال نامہ مجھے مل رہا ہے، کاش مجھے نہ ملتا۔ ذرا گفتگو سنیے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھ کو میرے حساب کے بارے میں خبر نہ ہوتی، وَلَمْ أَدْرِ، مجھے معلومات نہ ملتی آج، کاش ما حسابیہ، جو میرا حساب ہے۔ یہ جو میرا اعمال نامہ مجھے ملا ہے بائیں ہاتھ میں، کاش مجھے نہ ملتا اور مجھے میرے اس حساب کتاب کی خبر نہ ہوتی۔ یا لیتہا، کاش، کانت القاضیہ، جب موت آئی تھی اسی وقت ہمارا فیصلہ ہو جاتا، موت کے ساتھ ہی سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، ما اغنا، کچھ کام نہیں آیا، عنی، مجھ کو، مالیہ، میرا مال، وہ مال جس کی وجہ سے دنیا میں رشوت دے کے غلط فیصلے کرواتا تھا، ججوں کو خرید لیتا تھا، بڑا بڑا مافیا بنا لیتا تھا، عوام کو خرید لیتا تھا، عوام پہ دباؤ ڈالتا تھا، سرمایہ پرستی پیدا کرتا تھا، آج وہ مال بھی میرا کام نہیں آیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ معاشی ظالمانہ نظام جو قائم کیا تھا، آج پتہ چلے کہ مال کی حیثیت کیا ہے۔ اگلی بات سنیے، ہلاک عنی، مجھے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، سلطانیہ، میری حکومت نے، میرے اقتدار نے، میرا جو ظالمانہ غلبہ تھا، آج مجھے اس نے ہلاک کر دیا۔ نہ سیاسی قوت کام آئی، نہ معاشی قوت کام آئی۔ یہ گفتگو میرے عزیزوں بڑی اہم ہے، آج کے دور میں بڑی اہم ہے۔ سنو، یہ سیاست ظلم کی کرنے والے، معیشت ظلم کی کرنے والے، مافیا بڑے بڑے جو عیاشی کرتے ہیں، ان کا بیانیہ سن رہے ہو؟ اللہ کیا کہیں گے؟ خذوہ، آج ان کا کوئی مددگار نہیں، پکڑو ان کو، خذوہ، پکڑو، فغلوہ،
ان کو توق ڈالو، بڑے بڑے توق گلے میں ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ان کو ایک زنجیر پہناؤ، ذرعها 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 گز ہے، 70 ذراعا گز، فاسلکوہ، اس 70 گز زنجیر میں ان کو جکڑ دو۔ وہ گز جو قیامت کا گز ہے، پتہ نہیں کتنا لمبا ہوگا۔ ان ظالموں کو زنجیروں میں جکڑو، 70 گز زنجیروں میں ڈکر کے ان کو جہنم میں ڈال دو۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیزوں، اللہ تو ان کو ویسے ہی اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، اللہ کے فرشتے، ان کو توق ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھاگ سکتے ہیں وہاں سے؟ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اے ظالموں، تم نے انسانوں کو زنجیروں میں جکڑا تھا، ان کے گلوں میں توق ڈالے تھے، جیلیں بنائی تھی۔ آج دنیا کے بڑے بڑے سامراجیوں نے، بین الاقوامی مافیا نے بڑی بڑی جیلیں بنا دی، حریت پسندوں کو جیلوں میں ڈال دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اور یہاں بھی جج فیصلے غلط کرتے ہیں اور یہ انتظامیہ ان کو زنجیروں میں ڈال دیتی ہے۔ یہ زنجیریں تمہارے قدموں میں، گلوں میں ڈالی جائیں گی، تمہیں بھی زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ اللہ انسانی نفسیات کے مطابق، ماحول اور مزاج کے مطابق گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ہیں وہ مجرمین جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دلا جائے گا، اور ان کا بیانیہ سنا آپ نے؟ سیاسی اور معاشی تسلط جو انہوں نے قائم کیا، آج وہ کام نہیں آیا۔ آج بھی میرے عزیزو، یہ ظالم مافیا وقتی ہے، ظلم وقتی ہوتا ہے، اصل میں عدل، امن، خوشحالی اللہ دینا چاہتے ہیں، اس میں پائیداری ہے۔ ان ظالموں سے مت ڈرو، ان کے خلاف پلاننگ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، صحابہ کرام کی جد و جہد کے مطابق، عدل کا، امن کا، خوشحالی کا، آزادی کا نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔